آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ نالا ہے جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا تھا، یہ لوگ اپنی جانوں پر، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنے برسوں سے کچھ نہیں ہوا، سیلاب کے بعد سے لے کر اب تک جو انہوں نے دی ہے قابل تعریف ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے جمعیت العلماء ان کی خدمت میں پہنچتی ہے، ان کا جیسے تعاون کر سکتی ہے کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ مالداروں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے مال سے ان غریب مظلوموں کی ہمیشہ مدد کرتی رہے۔ انجن ٹائمز پر سب کا پھر سے سواگت ہے، میں ابراہیم آپ کے ساتھ۔ دوستو آج ہم پھر سے پہنچے ہیں رام نگر میں، جہاں سیلاب آ کر بہت سے لوگوں کو پریشانی آ چکی تھی۔ جی ہاں دوستو، ہم آپ کو لگاتار دکھاتے گئے کس طرح سے رام نگر کے لوگ پریشان تھے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ کمیٹیاں، الگ الگ لوگ بنگلور سے رام نگر آ کر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعیت العلماء ڈے 1 سے رام نگر میں لوگوں کی مدد کرتی آ رہی ہے، اور ان کی جو خدمت ہے، ان کی جو مدد ہے، یہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم کسی سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جمعیت العلماء تقریباً دوسرے دن سے جب سے بارش پڑا ہے، جب سے لوگوں کی پریشانی شروع ہوئی ہے، اس دن سے اب تک لگاتار یہاں پر مدد کرتی آ رہی ہے۔ اور آج جمعیت العلماء کے دلی سے جنرل سیکریٹری جناب سید معصوم صاحب یہاں پر موجود ہیں، جن کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ، جمعیت العلماء کے وائس پریزیڈنٹ مولانا شمیم سالک، جو آج پھر سے یہاں پر آئے ہیں، جنہوں نے رام نگر کا دورہ کیا ہے، رام نگر کو دیکھا ہے کہ اور کیا ضرورتیں ہیں، یہاں کے لوگوں کی کیا جمہوریت ہے۔ یہ دیکھ کر آج پھر سے یہاں پر ایک شادی محل میں لوگوں کو جمع کر ان کو ان کی ضرورت مند چیزیں دی گئی ہے۔ ان کو راشن دیا گیا ہے، کپڑے دیے گئے ہیں، اور مکسر گرائنڈر، جی ہاں دوستو، ایک مکسر گرائنڈر بھی دیا جا رہا ہے، یہ ٹاپ برانڈز کے گرائنڈرز دیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جمعیت العلماء کرناٹک کے اندر ایسی تنظیم ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کا سب سے بڑا اور اہم کام لوگوں کی مدد کرنا، اور خاص کر ایسے لوگوں کو جو مدد کے طلبگار ہو۔ جی ہاں دوستو، بہت سے معصوموں کو جو بے گناہ ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان لوگوں کے لیے جمعیت العلماء ان کی رہائی کا انتظام کرتی ہے، ان کے کیس وہ لڑتی ہے۔ اس طرح سے ان کے بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنے ان کے کام ہیں۔ آج ہمیں موقع ملا ہے کہ جناب سید معصوم صاحب سے بات کریں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے دن سے یہاں پر موجود ہے، آپ نے پورا منظر کو دیکھا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کس طرح کی پریشانیاں آئی، اور سب سے ڈیفیکلٹ جو ٹاسک تھا آپ لوگوں کو وہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور انہی کی امت کی ہے، ایک بھی کہیں پریشان رہتا ہے تو ساری امت پریشان رہتی ہے۔ اسی صورت میں جمعیت علماء کا یہ مشن اور مقصد ہمارے اکابرین کا پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جہاں بھی انسانیت پریشان ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے لیے جمعیت علماء ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہے۔ اور اکابرین امت جو جمعیت کے ذمہ دار ہیں، مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کو جیسے ہی خبر ملی، حضرت نے ساری ٹیم کو اس طرف متوجہ کیا، اور مولانا سید معصوم صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے، حضرت نے مفتی صاحب کو بھی اس طرف فوراً روانہ فرمایا تاکہ یہاں کام قابو میں آ سکے۔ تو مفتی صاحب کی سرپرستی میں یہاں سروے کیا گیا، اور تمام حالات معلوم کرنے کے بعد اس نتیجے پر جمعیت علماء پہنچی کہ حالات تو ہیں ہی، لیکن امت اس سے پہلے بھی بہت بری حالت میں یہاں زندگی گزار رہی ہے، بہت غربت ہے، بہت حالات مسلمانوں کے یہاں دیکھنے کے بعد اتنا دل کو رنج و غم ہوا کہ اتنے بنگلور سے 50 کلومیٹر کے قریب رہتے ہوئے بھی امت ان پریشان حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ مالداروں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے مال سے ان غریب مظلوموں کی ہمیشہ مدد کرتی رہے۔
ورنہ جو ہے اتنے برسوں سے اتنے قریب شہر کے رہ کر بھی ان حالات میں امت، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ نالا ہے جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا تھا، یہ لوگ اپنی جانوں پر، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنے برسوں سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو ایک مرتبے کا حال ہے، اگر ہر سال اس طرح آئے تو کتنی امت کے لوگ مر جائیں گے، کتنی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو نالا ہے آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس نالے کے بازو کبھی رہ سکتے ہیں؟ یہ سارا بیلٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا، غریب طبقے کا، روز کام کر کر کھانے والے لوگ یہاں بس رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اس طرف متوجہ ہوئی، سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ جو مکانات دے گئے ہیں، جو انہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کی پہلے مدد کی جائے، ان کو مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا جائے، ان کو تاکہ مکان وہ بدل سکے، وہ اپنا سایہ ان کو مل سکے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء نے پہلے قسط میں 25 ہزار روپے فی گھر ایڈوانس کے طور پر، یہاں یارب نگر کی مسجد ہے، مسجد نورانی، وہاں پر، اور سبحانیہ مسجد ضیاء لیاؤٹ کی، وہاں پر، ان تمام کو نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کو چیک دیے گئے جمعیت علماء کی طرف سے، اور وہ آج بھی آئی تھی بہت ساری مستورات جو اس رقم سے اپنے مکانوں کو لے کر ایڈوانس دے کر وہ منتقل کر چکے ہیں، اور بہت سارے منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء کا سب سے بڑا یہ تھا کہ ان بے گھر، جتنے بھی بے گھر ہیں ان کو پہلے گھر ایک سایہ دے دیا جائے، اور پہلے جو ہے ان کو ایک کرائے کے مکانوں میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ یہ اپنے سائے کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکے۔ ایک بڑا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ جس پر جمعیت نے کام کیا۔ اور دوسرا جو تھا، ایک اور مرحلہ یہ ہوا کہ بھائی اس میں مستحقین کون ہیں، کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا، اس لیے کہ غربت تو حالات تو بہت خراب ہے، سب ضرورت مند ہیں، لیکن زیادہ ضرورت مند کون ہے، اس پر ایک ٹیم بہت ساری کام کی۔ الحمدللہ مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب ہماری جمعیت علماء کی طرف سے یہاں کیمپ، ہمارا عاشورہ کے یہاں کیمپ ہے، جس میں جو ہے الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ سے، الگ الگ ڈسٹرکٹ سے خدام آتے رہے، میسور سے، چامراج نگر سے، چندرائے پٹن سے، ہاسن سے، بنگلور سے، اور ہبلی سے، اور آپ کے بلاری سے، آپ کے ہاسپیٹ سے، کولےگال سے، انہیں مختلف اللہ کے بندے جو ہے حضرت کی ایک مولانا ارشد مدنی صاحب کی ایک اعلان پر وہ سارے اپنے علاقوں میں محنت کرتے رہے، چادریں پکڑی، امت سے پیسہ لیا، اور یہاں مستحقین کے لیے آ کر کے انہوں نے کام کیا، اور اپنی طرف سے پوری جان، یعنی سمجھیے تو 2-3 ہفتے، دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، الحمدللہ ان لوگوں نے بہت تعاون کیا، محنت کی۔ آج اس کا آپ نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ماں بہنوں کو، کچھ بھائیوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، جتنا بھی ہو سکا ہم لوگ کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ جمعیت علماء کرناٹک بڑوں کے حکم سے، مشورے کے ساتھ انشاءاللہ کام کرے گی، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ جنرل سیکریٹری مفتی قاسم معصوم صاحب جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے کس طرح یہاں پر کام کیا ہے اور کیا کیا جو ہے آپ کو انجام دیا؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اس آج متاثرہ افراد جو سیلاب کے ہیں، اور جو ہم نے کنٹریبیوشن، جو امداد تقسیم کیے، روز اول سیلاب کے بعد روز اول سے لے کر اب تک ہم تمام اہل کرناٹک کے لیے اور ریاست کرناٹک کے جمعیت کے لیے بہت ہی خوش آئند چیز ثابت ہوئی کہ ہمارے سروں کے اوپر جو ہے مرکزی جنرل سیکریٹری، آل انڈیا جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عارف باللہ، مفتی معصوم ثاقب صاحب احمد فیضون کے رہنمائی، آپ کی نمائندگی، آپ کی سرپرستی، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو کر ہم چھوٹوں کے ساتھ بیک وقت ہر وقت شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے جو فراخ دلی کے ساتھ نمائندگی کی ہے، اس کے لیے ہم تمام اہل کرناٹک کے ذمہ دار آپ کی خدمت میں ہدیہ امتنان و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی قیمتی وقت جو ہے یہاں دے کر جو ہے سیلاب کے بعد سے لے کر اب تک جو انہوں نے دی ہے، قابل تعریف ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ترتیب دی ہے اور جس حساب سے اور جس معمول اور جس دستور عمل کے حساب سے
हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हजरत मौलाना मासूम साकिब साहब दामत बरकातहू ने जो रहनुमाई की कि पहले उन लोगों को आप दो मदद करो, यहाँ की जमीयत जिनके पास वो टेनेंट है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, तो सबसे पहले वो पैसे वो इमदाद दिए गए जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि बेला फर्क मज़ाहिब, जमीयत के मंशा ये है कि इंसानियत के उन्वान पे जब भी कुछ हवादिस और इंसिडेंट होता है तो खुले दिल के साथ मदद करती है जमीयत। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो वसत कल्बी के साथ, फराग दिली के साथ इन्होंने जो रहनुमाई की, तो यहाँ के जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़े हो, छोटे हो, सबने तारीफ की कि भाई ये कौन सी कमेटी है और दिल्ली के कौन से साहब आए हैं, ये जनरल सेक्रेटरी कौन सी कमेटी की है। जब मालूम हुआ कि हजरत मौलाना आरिफ बिल्ला अरशद मदनी अहमद फैज उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके हुक्म पर यहाँ आए, तो तमाम ने यकजा होकर मुत्तफिक होकर ये कहा कि वाकई जमीयत वो तंजीम है कि बेला फर्क मज़ाहिब उसूल हुदूद के अंदर रहकर इतना उम्दा वो करदगी और काम करती है जो कोई तंजीम नहीं करती है, जिसका मुजाहरा आपने शादी महल में देखा है और बड़ा अच्छा रहा। और इंशाल्लाह इसी तरतीब से जो है हजरत वाला जनरल सेक्रेटरी साहब की रहनुमाई मिली तो आइंदा भी हम लोग काम करते रहेंगे। और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपने अच्छी रहनुमाई फरमाई और शाना बशाना होकर हमारे साथ दिया आपने। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत का सामान तकसीम किया गया, मिक्सी और कंबल और कपड़े और दूसरे बर्तन वगैरह। ये हमारा तकसीम करने का जो प्रोग्राम है तकरीबन चौथा मरहला चल रहा है। इससे पहले 3 मरतबा ज़रूरियात का सामान और घर के एडवांस के लिए जो है रकम दी गई चेक के ज़रिए से। अब आइंदा भी फिर सर्वे किया जाएगा, उसमें जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको मुकद्दम किया जाएगा। अब जैसे कुछ ठेले वाले हैं, कुछ रोजी रोटी कमाने वाले गली गली कूचा कूचा फिर कर अब उनके ठेले और असबाब कसब यानी कमाने का जो जरिया है वो सब ख़त्म हो गया है। तो सर्वे करके इंशाअल्लाह आइंदा टर्म में, आइंदा मौके पर उनको जो है जो कुछ भी हमारी तरफ से हो सकेगा इंशाअल्लाह उनका ताउन किया जाएगा। जमीयतुल उलमा 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी जमात है। इसका शुरू से ही यही मकसद रहा है कि जो भी मजलूम है, परेशान हाल है, किसी भी आसमान में मुसीबत उन पर पड़ी है, ज़मीनी मुसीबत उन पर आ पड़ी है, कुछ भी हादिसा पेश आ गया है, गुर्बत है, तालीम की लाइन से उनका मसला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जैसी ज़रूरत पेश आती है जमीयतुल उलमा उनकी खिदमत में पहुँचती है, उनका जैसे ताउन कर सकती है करती है। और ये सब कुछ जो कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह आवाम हमारे जमीयतुल उलमा की जो भी आवाज़ उठती है उस पर वो कान धरते हैं और आवाम ताउन देते हैं। जैसी ज़रूरत होती है वैसा हमें अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से ताउन मिल जाता है, तो हम एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ से गुरबा में तकसीम कर देते हैं। शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पर कैंप हमारा लगा हुआ है, बराबर सर्वे चल रहा है। जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसे लोगों को जमा करके उनको ज़रूरत का सामान पहुँचा दिया जाता है। जी, जमीयत की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह हर कोने कोने के अंदर घुस घुस कर हर घर का मुआयना किया। बड़े घरों में भी गए, झोपड़पट्टियों में भी गए और उनकी तफसीलात हमने ली और हर घर जाकर हमने जो कुछ हो सका है अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद की है। राशन किट्स के जरिए से लेकर, पहनने के कपड़ों से लेकर, बिस्तरों से लेकर, मिक्सी वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किए हैं। शुरू में एक आध किसी की शिकायत रही जो बच गए थे, फिर हम उनकी इत्तला मिलने के बाद फौरन जाकर उनकी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही हालात ख़राब हुए हम दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ पर पहुँच गए रामनगर के इस इलाके के अंदर जहाँ पर ये सैलाब वगैरह आया और जहाँ पर ये परेशानियाँ हुई हैं बारिश के पानी की वजह से। और शुरू दिन से ही हम लोग जो है बाज़ाबाद करीब में लगे हुए हैं और हमने इसको सिलसिलेवार तकसीम किया। इसके अंदर जो है 2-3 कैटेगरीज बनाई हमने। एक वो जिनके मकानात बिल्कुल बह गए और वो किराए के मकानात में थे, तो हमने उनको जो है दूसरी जगह पर एडवांस देकर मुंतकिल किया 25-25 हज़ार रुपये फीकस के हिसाब से। और फिर किसी के घर डैमेज हैं तो इंशाल्लाह उसकी भी कार्रवाई चल रही है, इमदाद की, उनकी भी मरम्मत वगैरह की घरों की।
اور جن کے گھروں کا بالکل ساز و سامان ختم ہو گیا ان کو آج بھی اور اس سے پہلے بھی دیا گیا، اور انشاءاللہ اور بھی سروے کر کے جس کی بھی ضرورت ہے ہم پوری کوشش کریں گے جمعیت علماء کی طرف سے کہ ہم جو ہے ان کی امداد کریں. اور اگر کوئی بھی مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے گھر بہہ گئے ہیں اور اگر انہی کی جگہ تھی، ان کی زمین ان کے نام پر رجسٹرڈ تھی، اس جگہ کے وہ مالک تھے اور ڈاکیومنٹس ہیں ان کے پاس میں، تو انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے ہم سے وعدہ تو نہیں لیکن اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، جو ہم سے ہو سکے گا جمعیت علماء کی طرف سے ہم ان کا جو ہے بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی.